بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب علی، آج آپ حضرات کی خدمت میں جو نسخہ پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے ہر قسم کی خارش کے لیے۔ حالانکہ پہلے بھی میں نے ایک نسخہ خارش کا اور ایک دوسرا ہے شربت کا، وہ بھی خارش کے لیے، خون کی صفائی کے لیے ہے یہ وہ، مگر پھر بھی سوالات آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نسخہ دیں ویڈیو۔ میں نے کہا چلو ایک اور ویڈیو یہ جو ہر قسم کی خارش کے لیے ہے تو وہ بنا رہا ہوں۔ آپ یہ نسخہ بنائیں، کسی قسم کی خارش انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے اللہ پاک کرم فرمائے گا، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اس میں جناب نسخہ بہت مختصر سا ہے اور سادہ سا نسخہ ہے، زیادہ کوئی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ نسخہ بنائیں اور پھر دیکھیں کمال اس کے، استعمال کریں۔ نسخہ آپ کے سامنے ہے جی، مختصر سا نسخہ ہے اور سادہ سا نسخہ، ہر جگہ ملنے والا نسخہ ہے۔ اس میں جی گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور پوس ریٹھے کا اوپر والا چھلکا جو ہے وہ لینا ہے آپ نے 50 گرام۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ ریٹھے کے چھلکا کیا ہے؟ ریٹھا توڑیں گے نا آپ، اندر سے کالی گولی نکلتی ہے کالے رنگ کی، وہ بیج ہوتا ہے وہ نکال دیں، باقی جو ہے وہ چھلکا ہی ہے، اسی کو پوس ریٹھا، اسی کو چھلکا ریٹھا کہتے ہیں، وہی ریٹھا ہے اوپر والا جو خول سا ہوگا، وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اور میٹھا سوڈا جو ہے، سوڈا بائی کارب، وہ لینا ہے 100 گرام۔ بس یہ تین ہی چیزیں ہیں اس میں، گندک آملہ سار اور پوس ریٹھا اور میٹھا سوڈا، یہ تینوں چیزیں آپ نے باریک کر کے صفوف تیار کر لینا ہے۔ صفوف تیار کر کے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جی، تھوڑا سا پانی ڈال کے گوندھ لیں، جیسے آٹا گوندھتے ہیں نا، تھوڑا سا پانی ڈالیں، زیادہ نہ ڈالیں، سخت جو ہے نا، جب وہ پیسٹ سا بن جائے، ایسے ہے کہ ہاتھ سے گولی بنائے تو بن جائے، اتنا ہی پانی ہو، زیادہ بھی نہ ہو، مگر مکس اچھی طرح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی گولیاں بنا لیں، چنے کے دانے کے برابر گولی بنانی ہے۔ جب گولیاں تیار ہو جائیں تو ان کو سوکھ جائیں، جب سوکھ جائیں تو محفوظ کر لیں۔ ایک ایک گولی جو ہے صبح، ایک گولی دوپہر کو اور ایک گولی شام، پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے دوائی۔ اور یہ دھیان میں رہے کہ کھانے سے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ بعد لیں گولی، کھانے کے ساتھ نہ لیں، کھانے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد لیں، جب بھی کھائیں نا، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی۔ تو یہ اس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ خشک چیزوں سے پرہیز کریں، خشک گرم چیزوں سے پرہیز کریں، خشک سرد چیزوں سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو آرام آئے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔